تو جنتی پکی ٹناٹن سننی ہے ہمارے لوگ. ایک بات سن لو سیدھے سیدھے، ہم سنیوں کے وہاں بدعملی سے بربادی آئی ہے اور ان کے وہاں عقیدے سے بربادی آئی ہے. ہم نے عمل چھوڑ دیا تو بربادی ہے، انہوں نے عقیدہ چھوڑ دیا تو بربادی ہے. وہ عمل کتنا بھی کرتے رہیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں، کچھ قبول نہیں. ہم عقیدہ کتنا بھی صحیح رکھیں، اگر ہم نے عقیدے کے بعد عمل نہیں کیا تو جواب دینا بھاری پڑے گا. صحیح. میں آخر میں کہا بہت آسانی سے جنت مل جائے گی، بس چلے جائیں گے جنت میں. یہ عرس میں آگے جنت میں چلے جائیں گے، کل قوالی سن لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، کنڈے کی نیاز کر لیں گے، تازیہ اٹھا لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. غالب ایک بات کہتے ہیں اور وہ بات سمجھنے کی ہے، اور آپ لوگ اتنا سمجھ لینا بس کافی ہے. غالب کہتے ہیں، بڑا مشہور شاعر ہے، اب قسمت کی بات دیکھیے کہ مرا کہاں ہے 10 کلومیٹر دور. ملی پارا دلی میں 10 کلومیٹر دور مرا ہے بندہ، اور جگہ ملی ہے محبوب الہی کے قدموں میں. واہ واہ واہ. نظام الدین اولیاء کے قدموں میں. دفنایا کہاں گیا ہے؟ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں. اب وہ کیسا تھا کیا تھا میں اس پہ بحث نہیں کرتا، مگر بات سمجھو. وہ کہتا ہے غالب، ہم لوگ بہت سمجھتے ہیں آسانی سے جنت مل جائے گی. وہ کہتا ہے کہ میدان محشر ہوگا. کیا ہوگا؟ میدان محشر، جس کو ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، حساب دینا بہت آسان ہے، بس ایسے ہی حساب دے کے چھٹکارا ہو جائے گا. پلکوں کی بات ہے، پلکوں کی بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ایسا نہیں ہے. غالب کہتا ہے میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ گنہگار بندہ ہے، اسے جہنم میں ڈال دو. اللہ اللہ. اسے جہنم میں ڈال دو. بس اس لیے ختم کر رہا ہوں بات، جہنم میں ڈال دو. فرشتے میرے حساب و کتاب کے بعد مجھے پکڑ کر ایک کنارے کھڑے ہو جائیں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے رک جا. یہ اس کا تصور ہے، ایسا ہوگا نہیں، مگر اس کی سوچ بتا رہا ہوں. وہ کیا سوچتا ہے، اس نے ایک سوچ بنائی اپنی، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ دینا چاہتا ہوں، جو مقصد کی بات کہہ رہا ہوں. بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، بہت اونچی اونچی شاعری کرتا تھا، بہت اونچی اونچی. فرشتے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے رک جا، 2-3 کا اور فیصلہ ہو جانے دے. تو ساتھ میں جہنم میں چھوڑ کے آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر غالب کہے گا مجھے جہنم میں ڈال دو. کہیں گے رک جا، 2-3 اور جمع ہو جانے دے. جہنم میں ایک ساتھ چھوڑ کے آئیں گے، ابھی تیرے کو چھوڑ کے آئیں، پھر دوسرے کو چھوڑ کے آئیں، پھر تیسرے کو چھوڑ کے آئیں. ایک ہی بار میں 3-4 کو چھوڑ کے آ جائیں گے. تھوڑی دیر پھر گزرے گی، غالب پھر کہے گا جہنم میں ڈال دو. یہ غالب سوچ رہا اپنے دماغ میں، وہ بیان کر رہا، لکھ رہا. 3 بار ہونے کے بعد 4تھی مرتبہ غالب کہے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندو، میرے فرشتوں، میرے بندے سے کس بات پہ بات ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہو گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں جانے کی بہت جلدی پڑی ہے، جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو. 3 بار پوچھ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کیا میرے بندے تجھے معلوم نہیں کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے؟ غالب کہتا ہے میں کہوں گا پروردگار مجھے معلوم ہے جہنم میں بڑا سخت عذاب ہے، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، بڑا سخت عذاب ہے جہنم میں. تو پھر تجھے خوف نہیں لگتا؟ نہیں مولا خوف تو ہے. پھر کیوں جلد بازی ہے؟ پروردگار میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ بدعمالی اسی لائق تھے کہ میں جہنم میں جاتا. تو نے فیصلہ فرما دیا میں جہنم کا مستحق ہوں مولا، مگر ایک بات کا خوف زیادہ ہے.
ایک بات کا خوف زیادہ ہے، جہنم میں جانے کا اتنا خوف نہیں ہے جتنا دوسری بات کا ہے۔ وہ کیا خوف ہے؟ مولا خوف یہ ہے کہ میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب بات سننا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، میدان محشر کا عالم ہے، اور اتنے میں تیرا محبوب چلا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ رسول کائنات چلے آئے، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ چلے آئے، اور تیرے محبوب کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور مارے شرمندگی کے کہ میری امت میں اتنا گنہگار امتی بھی ہے، مصطفیٰ کی نگاہیں شرمندگی کے مارے جھک جائے۔ مولا جہنم میں تو جانا منظور ہے، تیرے محبوب کی نگاہوں کو شرمندہ ہوتا دیکھنا منظور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ہم جنتی ہونے کی کوشش لگا کے بیٹھے ہیں، کس منہ سے نبی کے سامنے جائے؟ کبھی سوچا ہے؟ ان نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، کس منہ سے نبی کے سامنے جاؤ؟ اللہ مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کس منہ سے روضہ رسول پہ جاؤ؟ یہ ہم ان اولیاء کرام وہ بہت دور کی ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات۔ ان بزرگان دین کے سامنے کس منہ سے جاؤ؟ ہم جو مزارات کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لگاتے ہیں، یہ تصور بھی کبھی کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو بےمانی کرے، چوری کرے، حرام کھائے، لوگوں پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ ہاتھ اس لائق بھی ہے کہ کسی اللہ والے کی مزار کو لگایا جا سکے؟ درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس وسلم۔ لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور نہیں سوچا ہے تو سوچو، کبھی موقع لگا کے سوچو، ایک منٹ کے لیے سوچو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک عمر 50 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، جن کو ہوش ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں، داڑھی کے بال پک چکے ہوں، سوچو، ایک پیر قبر میں ایک پیر کیلے کے چھلکے پہ، سوچو کہ زندگی کس طرح گزار رہے ہو اور کیا زندگی کا انجام ہوگا۔ ماں بہنیں سوچے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اللہ۔ سوچو، اور اگر ایمان کی اتنی بھی حرارت باقی ہوگی، اتنی بھی حرارت، اتنی بھی، اتنا سوچو یار، اتنا سوچو کہ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے نا، کسی کا نوکری کرتے ہو، کوئی کرتا ہے یہاں پر؟ ابھی ہمارے حافظ جی آئے ہوئے، ٹھیک ہے، 10 دن مسجد میں نہیں رہیں گے، یہاں رہیں گے، ان کی 10 دن کی پگار تنخواہ کٹ جائے گی، ہے نا؟ مدرسے میں کوئی عالم پڑھاتا ہے، چھٹی سے زیادہ چھٹی کر لیں گے، تنخواہ کاٹ دی جائے گی۔ آپ نوکری کرتے ہو کہیں، اگر نہیں جاؤ گے مزدوری کرنے، پگار کاٹ دیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے مہینے آپ نے کام ہی نہیں کیا اور شام کو بولو مالک کو پگار لاؤ، 30 تاریخ کو پگار مانگنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ نہیں، بولو بھیا ملے گی پگار؟ خدا کی عزت کی قسم بتاؤ یار، اتنی نافرمانی کرنے کے بعد، اتنی ناشکری کرنے کے بعد، اتنا گناہ کرنے کے بعد، کیا اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ کھلا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ جلا رہا ہے، اس کا احسان نہیں ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے میرے بندو، ابھی بھی موقع ہے میری طرف لگا۔ بے شک بے شک۔ یہ اولیاء جو قبر میں آرام فرمائے کیوں ہیں؟ یہ ہماری عبرت کے لیے، یہ ہماری عبرت کے لیے، بس اسی میں بات ختم کر رہا ہوں، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، تم اتنی سی کوشش کرو، انشاءاللہ ان بارگاہوں سے بہت فیضان ملے گا، انشاءاللہ بہت فیضان، بہت برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، تمہاری کوشش ہونی چاہیے ایمانداری کے ساتھ، اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری کھیتی ہے، یہ تمہاری کھیتی ہے، حضرت کی مزار ہے نا، ہے نا حضرت کی مزار، اور حضرت کے پوتے ہیں حافظ جی امام الدین صاحب، ہے نا، ہمارے وہاں 35 سال سے ہیں، پہلے بڑے حضرت کی نگرانی میں تھے، میرے وہاں ہیں، میرے نائب ہیں، کچھ بھی ہو، آج حافظ جی انہی کے دادا کی نسل میں حافظ قرآن تو بن گئے، بے شک۔ قاری قرآن تو بن گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ آمین۔ بڑوں کا احترام کرو، ادب سیکھو، دین سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو،
اور بد عقیدوں سے بچو۔ جی بہت اچھے۔ یہ بیچارے اب کیا بتاؤں، ابھی ہمارے مسجد کے خادم ہیں عتیق الرحمان بھائی، ان کا بیٹا یہاں تھا، اس نے بھی بتایا کہ جب وہ حج پہ جا رہے تھے تو سلام اور میلاد کا پروگرام ہوا، سلام پڑھ لیا لوگوں نے یہ، تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا کہ کیوں سلام پڑھا کھڑے ہو کے۔ ارے ہم کو کیوں دیکھتے ہو، اپنے ملاؤں کے پیروں کو دیکھ لو، جی جی وہ ہمارے بھی حضرت ہیں۔ تمہارے جو بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں ملا لوگ، ہمارے بوری محلے میں بھی ملا ہے، ملا لوگوں کو جاؤ وہ بھی ان کو بھی ہے نا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لو، جو مولانا مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ بس اتنی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ حاجی امداد اللہ اشرف علی تھانوی کا نام سنا ہوگا، ہاں بتانے والے نے بتایا ہوگا، بغل والوں نے نہیں بتایا، بولے پوچھ لینا جا کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل بزرگ دین بعمل عالم دین تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر تھے، مولوی رشید احمد گنگوہی کے پیر تھے، اور قاسم نانوتوی کے پیر تھے، اور وہ خود میلاد کرتے تھے، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے اور شیرنی پہ فاتحہ دیتے تھے۔ بہت اچھے۔ ہم کو نہ دیکھو، نہ بریلی دیکھو، نہ کچھ اوجھا دیکھو، کم سے کم اپنے مولوی کے پیر کو ہی دیکھ لو، جی جی اپنے مولوی کے پیر کو دیکھ لو، بہت اچھے بہت اچھے حضرت۔ دیکھ لو، ان سے ہی سیکھ لو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم کوئی اعلیٰ حضرت کے بولنے پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ جھگڑا اعلیٰ حضرت سے تو ہے ہی نہیں۔ ہم ان اولیاء کی مزار پہ آ کے جو درخواست لگاتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے تھوڑا سکھایا ہے، یہ تو امام شافعی نے سکھایا، واہ، یہ تو اولیاء کاملین نے سکھایا ہے۔ ہم اپنے من سے کوئی اعلیٰ حضرت کو زبردستی کھینچ لاتے ہو، اس سے پہلے جاؤ اور اوپر جاؤ۔ کیا کہنے، بہت اچھے۔ ہم 100 سال کی بات ہی نہیں کریں گے، 150 سال کی بات نہیں کریں گے، ہم کریں گے غریب نواز کی بات، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ ہم شیخ عبداللہ محمد دہلوی کی بات کریں گے، شیخ عبدالعزیز محمد دہلوی کی بات کریں گے، ہم امام اعظم کی بات کریں گے، ہم امام شافعی کی بات کریں گے، امام حجر عسقلانی کی بات کریں گے، امام طحاوی کی بات کریں گے، ہم ان بڑے بڑے محدثین کی بات کریں گے، 1000 سال پہلے کی بات کریں گے۔ انہوں نے جو کیا تھا ہم وہی کر رہے ہیں۔ بے شک، تم پیدا ہوئے ہو مینڈک کی طرح، صحیح ہے۔ کبھی پکے کٹر سنی کے ہاتھ میں چڑھ جانا۔ ہم لوگ دھتیریت تیری والی نہیں ہے، بہت ادب کے ساتھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پہلے زبان سے بھی سمجھاتے ہیں، بات سے بھی سمجھاتے ہیں، پھر آگے تو نام کے آگے لگائیے، پھر اس انداز میں سمجھاتے ہیں۔ نام گستاخی کرتے ہیں، اور جھگڑا کس بات کا ہے یار، جھگڑا کس بات کا ہے؟ نوز باللہ اس اسٹیج پر کوئی عورت آ کے ناچ رہی ہے، نہیں بولیے کوئی عورت ناچ رہی ہے؟ نہیں، بولیے۔ صبح سے عرس شروع ہوا، کیا ہوا؟ شام میں کیا ہوا؟ لنگر، کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانا حلال ہے کہ حرام؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ بولو بھیا، کون سا ناجائز کام کیا؟ اسٹیج پہ آ کر علماء نے، قرآن نے، شعراء اعظام نے کیا کیا؟ نعت رسول پڑھی، جی منقبت پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ ہم نے کیا کیا؟ نوز باللہ کوئی بھجن گایا؟ نہیں، ہاں، ہم نے کیا کیا؟ کوئی غلط فلم دیکھنے کی بات کی؟ نہیں، بولے بھیا، نہیں، حرام گانے کی تعلیم دی؟ نہیں، تو پھر کیا تکلیف ہے تم کو اس سے؟ بہت اچھے۔ پھر اس سے کیا تکلیف ہے؟ پورا دارالعلوم دیوبند اب چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ان کی ماں نے دودھ پلایا ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو تو پورا دارالعلوم دیوبند یہ ثابت کر دے کہ ختم بخاری کا پروگرام کہاں سے ثابت ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مرے ہوئے کو بھی لے کے آؤ،
جو قبر میں سڑ گیا ہو اس کو بھی لے کے آؤ، اور ان سیدوں کی جوتی کی تو خاک اٹھا کر کہتا ہوں اگر ماں کا دودھ نہیں یاد دلا دیا تو کشمیری کی اولاد نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے۔ اگر عرس کرنا ناجائز ہے تو دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر اندرا گاندھی کی برسی منانا کیا تھا؟ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے۔ تم دارالعلوم دیوبند میں اندرا گاندھی کی برسی مناتے رہو، ہم غریب نواز کا جشن مناتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ حضور شیر ملت، زندہ باد، زندہ باد، شہزادہ حضور شیر ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، عرس مبارک، زندہ باد، زندہ باد، اندرا گاندھی اور ویسے لوگ مبارک، ہمیں ہمارا غریب نواز مبارک، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں ہمارا گوشت پاک مبارک، ہمیں مسعود سالار غازی مبارک۔ ابے تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا اسلام کی تبلیغ کر سکے، یہ ہندوستان میں غریب نواز کا فیضان ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ کیا بات ہے، یہ مسعود سالار غازی کا فیضان ہے۔ تم دین سکھاؤ گے حرام خور؟ بہت اچھے تھے، بہت اچھے۔ کل کیوں آؤ گے ایسی دیسی کرنے؟ تم گاندھی کی برسی بناؤ، جی جی، ہاں اندرا کی برسی مناؤ، وہ جائز۔ ہم اگر اولیاء کرام کا ذکر کرتے تو ناجائز، ناجائز؟ کتنے بڑے کمینے ہو، تم کو ذکر سے تکلیف نہیں ہے، تم کو ولی کے نام سے تکلیف ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ سیدھی بات، یہ ایسا ہی ہے مولانا حضرت، یہ ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں نا یہ بات، ہمارا امام ناقص سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، بے شک، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ سب کا ہے، یہ بھی عقیدہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا دیا، جی، یہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ بولو اے چل اے کیا والے، اے بھائی آئے، پڑھو، یہ بھی حق ہے کہ نہیں؟ جی، یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ مسلمان کا ایمان عقیدہ ہے۔ جو بندہ خدا کی ایک قدرت مانتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اٹھا لیا، جی، حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیج دیا، وہ یہاں کیوں مر جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو معراج کرا دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو پتا چلا اسے قدرت خداوندی سے اعتراض نہیں ہے، شان مصطفیٰ سے اعتراض ہے۔ جی جی کیا جی، بات ہے، اسی طریقے سے تم کو محفلوں سے اعتراض نہیں ہے، تم کو نیتاؤں کی محفل چلے گی، اپنے ملاؤں کی محفل چلے گی، جمعیت العلماء ہند کا جلسہ چلے گا، جی، 40 دن کا چلہ چلے گا، لیکن تم کو جب بات آ جائے مخدوم کی، ہائے ہائے، مسعود سالار غازی کی، جب بات آ جائے غریب نواز غوث پاک کی، مراد علی شاہ کی، تو تمہیں تکلیف ہونے لگتی ہے کیونکہ تمہیں ولیوں سے نفرت ہے۔ جی، صحیح ہے۔ اور کیوں ہے؟ دیکھو بھیا، حسد بہت بری چیز ہے، حسد جو ہے نا بہت بری چیز ہے حضرت۔ ارے یار اس کے پاس گاڑی کے حملے لگے نہ آئی ہیں، اس کے پاس بنگلہ حملے لگے نہ آئی ہیں، وہ فلیٹ میں رہا تھا ہم نہ رہا، یہ بھی حسد ہے کہ سنیوں کے پاس غوث پاک ہے، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، غریب نواز ہے، جی جی، ماشاء اللہ، مسعود سالار غازی ہے، سبحان اللہ، مخدوم سمنانی ہے، واہ واہ واہ، حضور حاجی علی ہے، سبحان اللہ، مخدوم ماہینی ہے، بے شک، تمام سرکار موجود ہیں، جی، احمد رضا ہیں، ہاں ہاں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حسد میں ہے، یہ جلن میں ہے، ورنہ بتاؤ کیا ناجائز کام کیا ہے؟ اور اگر یہ بدعت ہے تو پھر میں نے کہا نا دارالعلوم دیوبند میں جو ختم بخاری کا پروگرام کیا گیا پوری تاریخ اٹھا لیجئے، یہ تو اب شروع ہوا ہے رواج حضرت، ان قریب، ہاں اس سے پہلے کہاں تھا؟ ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے، ان کے وہاں بھی ہوتا ہے، ہم تو اسے ہنسنا سمجھتے ہیں، مستحق سمجھتے ہیں، ہاں تم بتا دو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور جہاں سے وہ ثابت ہے وہیں سے اس بھی ثابت ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں،
کیا غلط کام کیا ہے بتاؤ تم؟ کیوں تکلیف ہے؟ کیوں تکلیف ہے؟ تکلیف صرف یہ ہے کہ اولیاء کے ذکر سے تکلیف ہے۔ ہاں کچھ غلط ہو رہا، کچھ غلط ہو رہا ہو، جیسے شادی کرنا کیا ہے؟ ارے بولو بھیا، جائز ہے، شادی میں ناچنا ناجائز ہے، شادی میں ناچنا ناجائز، شادی کرنا اچھا کوئی ناچے لگے شادی بیاہ میں تو شادی حرام ہو جائے گی؟ نہیں، بولو بھیا، شادی ٹوٹ جائے، نکاح حرام ہو جائے گا؟ نہیں نا، شادی نکاح وہ جائز ہی ہے، جائز ہی رہے گا۔ بے شک وہ عمل ناجائز ہے جو اس نے کیا، صحیح ہے، بہت عرس کرنا جائز ہے، اگر اس میں کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ جی جی، بہت اچھے، بہت اچھے، سچی بات بتا دنیا کو، کوئی بے حیائی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، ہمارا گردی کرتا ہے، مرد عورت کا قوالی کا مقابلہ کراتا ہے، گھٹیا باتیں ہوتی ہیں، وہ ناجائز ہے۔ وہ بتاؤ تم کا عرسی تکلیف ہو جاتی ہے؟ یہ اصل میں گھبرا گئے ہیں بیچارے، گھبرا گئے، کیونکہ ان کے بڑوں سے لے کر آج تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ اس ناجائز ہے۔ صحیح ہے، یہ ناجائز ہے، تمہاری 40 کی جماعت نکالنا بھی ناجائز ہے۔ صحیح ہے، بہت اور اچھے، بس ختم کر کے جا رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے۔ مولانا الیاس بانی تبلیغ جماعت، لکھ لیجئے، مولانا الیاس بانی تبلیغ جماعت، جس نے تبلیغ جماعت بنائی، اس کی کتاب دینی دعوت اٹھا کے پڑھ لو، جس میں صاف صاف لکھا ہے، اس کی کتاب نہیں ہے دینی دعوت، ہے نا، مگر اس کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے آج بھی چھپتی ہے۔ زہر الحسن کر کے ایک ان کے ماننے والے تھے، جس سے انہوں نے کہا تھا کہ میاں زہر الحسن، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کلمہ و صلاۃ ہے، یہ تحریک کلمہ و صلاۃ، یعنی نماز روزہ کلمہ سکھانے کی جماعت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا مطلب لوگوں کو کلمہ صلاۃ سکھانا نہیں، بلکہ ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ وہ فتنہ ہے جس نے ہمارے اسلاف کے طریقوں کو دور کر دیا۔ اللہ کے لیے اپنا عقیدہ بھی مضبوط کرو، اور اپنا عمل بھی، نہ ہم عقیدے میں سمجھوتا کریں گے، نہ عمل میں، ہاں جھوٹ بول کے جنت بھی نہیں ملنے والی، اور عقیدہ چھوڑ کر گمراہ ہو کے نماز بھی کام نہیں آنے والی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے حضرت، عقیدہ بھی درست اور عمل بھی بہت درست، اچھا۔ انشاءاللہ میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ضرور نصیب ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔